بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو سامنے ہی 100 بھیڑیے قطار بنائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے بولنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا، نہیں حضور، ہم نہیں جانتے یہ بھیڑیے اپنی زبان میں کیا کہہ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن ہمارا رزق یہی بکریاں ہیں، ہم کیا کریں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کہو، تم اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، پلی پلائی بکریاں دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی اپنی بکریوں کی حفاظت کیا کرنا، اور بھیڑیوں سے فرمایا کہ تم اپنا شکار کیا کرنا اور اپنا داؤ چلا کرنا۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بھیڑیوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بکریاں ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ابو سفیان حرم کی حدود میں کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک ہرن بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا ہے۔ ہرن دوڑتا ہوا حدود حرم کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی بھیڑیا اس ہرن کو پکڑنے لگا تو ہرن کے اگلے 2 پاؤں حرم کی حدود میں آ گئے تو بھیڑیا ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ ابو سفیان کہنے لگا، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، بھیڑیوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ حدود حرم ہے۔ اس بھیڑیے کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت دی۔ وہ کہنے لگا، اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے اور تم جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ ابو سفیان کے ساتھ ایک اور مشرک بھی تھا۔ وہ کہنے لگا، ابو سفیان، کسی کو بتانا نہیں، ورنہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ، بھیڑیے بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بدو وہاں سے گزرا اور کہنے لگا، یہ کس کی مجلس ہے؟ کسی نے بتایا کہ یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اور اپنے ساتھ شکار کر کے لایا ہوا جانور اس شخص کے پاس تھا۔ اس نے رسی کھولی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، تم جو کہتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس نے اس مردہ شکار کو آپ کے آگے پھینکا اور کہنے لگا، جب تک یہ مردہ شکار کلمہ نہیں پڑھے گا میں بھی نہیں مانوں گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردہ شکار کو آواز دی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں حاضر یا رسول اللہ، میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے آپ نے پکارا۔ وہ مردہ جانور کلمہ پڑھ کر دوبارہ سے مر گیا۔ سارے مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ وہ بدو کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سبحان اللہ،
کیا شان تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک واقعہ ہے۔ جب آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس پرورش پا رہے تھے اور آپ کی عمر مبارک 3 سال کی ہو گئی تو ایک دن حلیمہ سعدیہ کی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی، جب میں بکریاں چرانے جاتی ہوں تو میرے بھائی محمد کے بغیر میرا دل وہاں نہیں لگتا، میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی بھیج دیں۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، بیٹی ابھی محمد بہت چھوٹا ہے، کہیں اس کو دھوپ لگ گئی تو؟ دیکھو کتنا حسین اور مبارک چہرہ ہے، میں اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، یہ تو میرا شہزادہ ہے۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہنے لگی، اے اماں تم دھوپ کی بات کرتی ہو، محمد کے اوپر تو بادل سایہ کرتا ہے اور جنگل کے جانور بھائی محمد کے منہ کو چومتے ہیں۔ بیٹی کے بار بار اصرار کرنے پر حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ دوسرے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ جنگل میں گئے۔ 5 دن تک آپ اپنی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے رہے، لیکن اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے آپ کو روک دیا اور کہنے لگی، اے میرے بیٹے محمد، تم میرے پاس ایک عزیز امانت ہو، اس لیے آج کے بعد تم بکریاں چرانے نہیں جاؤ گے۔ حلیمہ سعدیہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا۔ پھر آپ 3 دن تک اپنی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے نہیں گئے۔ چوتھے دن حلیمہ سعدیہ کا بیٹا روتا ہوا گھر آیا اور کہنے لگا، ماں ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب دائی حلیمہ سعدیہ نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ بکری کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور ایک صدا لگائی کہ اے ساکن صحرا ادھر آؤ، کون میری والدہ کی بکری کو لے کر گیا ہے؟ یہ صدا سن کر سارے بھیڑیے جانور سب اکٹھے ہو گئے، سر کو جھکا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری امی کی بکری واپس کرو۔ یہ سن کر سارے بھیڑیے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان۔ یہ سب سن کر آپ نے فرمایا، اے جانوروں، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری ماں حلیمہ سعدیہ کی ہے؟ سب جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دنوں تک تو جنگل میں آتے تھے، کچھ دنوں تک ہم آپ کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے جنگل میں آنا چھوڑ دیا، تو یہ دیکھ کر ہم نے سوچا کہ حلیمہ سعدیہ کی بکری کو اٹھا لیتے ہیں، محمد بکری کو چھڑانے ضرور آئے گا۔ تمام جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان، بہانہ تو اس بکری کا تھا، ہمارا مقصد تو آپ کا دیدار کرنا تھا۔ سبحان اللہ، کتنی بابرکت ذات تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ بھی کامنٹ میں محمد ضرور لکھیں۔ اگر واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔